بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا سنت طریقہ۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، دوران وضو ہم سے کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اور وضو کرتے وقت ہم سنت کا اہتمام کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عمل میں ہر کام میں سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو وضو کرنا سکھاتے تو اس میں ایک بات ضرور کہتے، پورا طریقہ سکھانے کے بعد کہتے کہ ہم نے ہمارے پیارے نبی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کرتے تھے۔ اس لیے بھائیو دوستوں، ہمیں وضو کے اندر خاص طور سے سنت طریقے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وضو میں سب سے پہلی چیز نیت، اور نیت کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، زبان سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ زبان سے جو نیت کی جاتی ہے نماز کی یا روزوں کی، یہ خلاف سنت اور بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، وضو اور دوسرے اعمال میں زبان سے نیت نہیں کرتے۔ کچھ اعمال حج اور عمرے کے ہیں، اس میں آپ زبان سے الفاظ ملتے ہیں، باقی وضو، نماز، غسل، ان کے اندر زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ لیکن نیت بہرحال دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو میں نیت کریں، دل میں ارادہ کریں وضو کرنے کا کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا اس کام کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے دل میں ارادہ کر لیں وضو کرنے کا۔ دوسری چیز جو اہم چیز ہے وضو کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی، ابن ماجہ اور دوسری کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہے جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کرنے والے کا وضو نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ تو سب سے اہم چیز، وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، یعنی کہیں بسم اللہ، یہ کہنے کے بعد صرف بسم اللہ یہ کہنے کے بعد وضو شروع کر دیں۔ وضو میں ہر اعضاء کو، جسم کے حصوں کو جہاں وضو کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ، یہ اس کو یاد رکھیں۔ پانی کم ہے تو 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں کے کھلال کا اہتمام کریں۔ کھلال کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہاتھوں کا کھلال اس طریقے سے ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کر لیں، اور 3 بار ہاتھ دھو لیں۔ پھر 3 بار کلی کر لیں اچھی طریقے سے۔ روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ 3 بار کلی کر لیں۔ 3 بار کلی کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈال لیں، الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں، اوپر تک پانی چڑھائیں، روزہ اگر نہیں ہے تو اوپر تک پانی چڑھائیں، اور ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے ناک میں ڈال کر 3 بار ناک کو جھاڑ لیں۔ اس کے بعد 3 بار چہرہ دھو لیں، پورا مکمل چہرہ۔ اگر داڑھی ہے تو سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر داڑھی میں اس طریقے سے کھلال کر لیں۔ اس کو داڑھی کا کھلال بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلال کرتے تھے داڑھی کا، چلو پانی لے کے ٹھوٹی کے نیچے سے پانی ڈالتے اور انگلیوں کو اس طریقے سے داڑھی سے نکال لیتے۔ یہ داڑھی کا کھلال جو کہ واجب ہے، اور طریقہ سنت اس طریقے سے پانی ڈال کر پیچھے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ دھو لیں، 3 بار بایاں ہاتھ دھو لیں، اور اس کے بعد سر کا مسح۔ یہاں پر بھی خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز، ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرنے سے پہلے کچھ لوگ پانی کو اس طرح تولتے ہیں، اس طریقے سے۔ یہ طریقہ ہمارا ڈالا ہوا ہے، نبی نے نہیں بتایا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ ہم نے خود نے پیدا کر دیا اس طریقے سے۔ یہ اس طریقے سے پانی کو ہاتھ میں لے کے یہ خلاف سنت ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے سر کا مسح، سنت طریقہ کیا ہے؟
نبی سر کا مسح کیسے کرتے تھے؟ ہاتھ تین مرتبہ دھونے کے بعد گیلے ہاتھوں کو سر کی پیشانی سے شروع کر کے گدی تک، اس لفظ کو یاد رکھیں، گدی تک لے کے گئے، یہی ہاتھ واپس آگے، اور انہی ہاتھوں کو، ان انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر اور انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے گھما دیتے اس طریقے سے، انگلیاں کانوں میں اور انگوٹھا کانوں کے پیچھے سے اس طریقے سے گھما دیتے۔ یہ سر کا مسح سنت طریقہ ہو گیا۔ اب جو لوگ اس طریقے سے پانی کو چومتے ہیں، یہ طریقہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہمارے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ سر کے مسح میں گردن کا مسح نہیں کرنا اس طریقے سے، یہ نہیں کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ نہ ہی اس پانی کو چومنا ہے وضو کے اندر، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اور نہ وضو کے اندر اس طریقے سے ہاتھوں کو گھمانا ہے، پانی کو تولنا جس کو کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ صرف سر کا مسح سمجھ لیں، ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ یہاں سے شروع کریں، ہاتھوں کو پیچھے لے گئے گدی تک، اور گدی سے واپس پیشانی تک لے کے آ گئے، اور پھر 2 انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا اور انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے سے گھما دیا۔ یہ سر کا مسح ہو گیا آپ کا سنت طریقے سے۔ پھر 3 بار دایاں پیر اور 3 بار بایاں پیر۔ پیروں کے اندر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ پیروں کی انگلیوں کا کھلال اس طریقے سے، چھوٹی والی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کا کھلال، انگلیوں کے بیچ میں اس انگلی کو پھیر دیں، یہ پیروں کا کھلال ہو گیا۔ یہ سنت طریقے کا وضو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضو کا طریقہ سکھانے کے بعد، من توضأ ہکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی شخص اس طریقے سے وضو کرے، یعنی سنت طریقے سے وضو کرے، غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیزوں کو پکڑ کے سنت طریقے سے وضو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو پیچھے اس نے کیے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر وضو کر کے مسجد جانا، یہ ثواب نفل ثواب اور ایکسٹرا ثواب ہے۔ سنت طریقے سے وضو کر کے آدمی دعا پڑھے وضو کرنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لے اگر وضو کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سنت طریقے سے وضو کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے تو وضو کا پانی جہاں جہاں جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہاں وہ حصہ چمکے گا۔ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں سے گناہ جھڑتے ہیں، ناخن کے نیچے سے بھی۔ ان چیزوں کا خاص اہتمام کریں، اور جو غلط چیزیں ہیں، گردن کا مسح ہو یا پانی کو اس طرح سے تولنا ہو یا پانی کو چومنا ہو یا غلط طریقے سے مسح کرنا ہو، ان کو چھوڑ دیں، اور خاص چیزوں کا خیال رکھیں، بسم اللہ پڑھنے کا، ہاتھوں کے کھلال کا، پیروں کی انگلیوں کے کھلال کا، داڑھی کے کھلال کا، اس کا خاص اہتمام کریں۔ 3 بار زیادہ نہ دھوئیں، اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ سنت طریقہ ہے۔ مردوں کا وضو الگ، عورتوں کا الگ، ایسا نہیں ہے، سب کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی اور تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا میں نے آپ کو بتایا جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور دعا بھی ثابت ہے، جو دعا آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں، اور ممکن ہو تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو آپ پڑھ لیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت بلال کا یہ عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھا، اور حضرت بلال کبھی بھی وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا نہ چھوڑتے تھے۔ کوشش کریں کہ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔